سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے اپنی امت پر مشقت ڈالنے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں ان کو ہر نماز کے لیے وضو کرنے، ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے اور نماز عشاء کو 1/3 رات تک مؤخر کرنے کا حکم دے دیتا۔ حدیث نمبر 720 مسند احمد۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات نماز عشاء کو مؤخر کر دیا، یہاں تک کہ لوگ سو گئے، پھر بیدار ہوئے، پھر سو گئے، پھر بیدار ہوئے۔ بالآخر سیدنا عمر بن خطاب آئے اور کہا، اے اللہ کے رسول، نماز پڑھائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور لوگوں کو نماز پڑھائی۔ راوی نے اس قسم کی کوئی بات ذکر نہیں کی کہ انہوں نے وضو کیا تھا۔ حدیث نمبر 769 مسند احمد۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب عورت حیضہ ہو جاتی ہے تو یہودی لوگ نہ اس کے ساتھ کھاتے تھے نہ اس کے ساتھ ہم بستری کرتے تھے۔ جب صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں دریافت کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ وہ تکلیف دہ چیز ہے۔ حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ۔ ہاں، جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور بہت پاک رہنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ سورۃ البقرہ 222۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم بستری کے علاوہ ہر چیز کر سکتے ہو۔